عدیل اکبر کو آج ایک کال آتی ہے اور جیسے ہی کال بند ہوتی ہے وہ خود کو ختم کر لیتا ہے. آخر وہ کال کس کی تھی؟ یہ واقعہ افسوسناک ہے لیکن آپ کے لیے سبق دہ ہے, کیونکہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آپ کا یار بیلی, دوست, سجن, آپ کا کزن, آپ کا بھائی, آپ کا باپ اس دنیا سے اسی راستے کے اوپر چلا جائے جس راستے کے اوپر آج ایس پی عدیل اکبر چلا گیا ہے. یہ واقعہ افسوسناک ہوا ہے. اسلام آباد کی یہ جگہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آتا ہے, جہاں پر ایس پی عدیل مختلف ذرائع کے مطابق اپنی گاڑی میں اپنے دفتر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اپنے سٹاف کے ساتھ, اور اسی دوران ان کو ایک کال ریسیو ہوتی ہے. جیسے ہی کال بند ہوتی ہے وہ اپنے سیکیورٹی گارڈ سے ویپن لیتے ہیں اور خود کو اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں. آخر ایسی کون سی پریشانی تھی, ایسا کون سا کرب تھا جس سے وہ گزر رہے تھے اور انہوں نے خود کو اس دنیا سے رخصت کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی. میرے ناظرین, ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ کوئی آخری حل نہیں ہے, یہ آخری حل نہیں ہے, کیونکہ بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد آگے بھی زندگی ہے, عالم برزخ ہے, اور اس کے بعد ایک اور جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ کوئی آخری حل نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کے پاس آج آ کے صرف یہی حال بچتا ہے. میرے ناظرین, کہانی کچھ یوں ہے کہ اپنے دفتر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ایک کال آتی ہے, کال جیسے ہی کٹ ہوتی ہے وہ خود کو اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں. آنن فانن ان کو پہنچایا جاتا ہے پمز ہاسپٹل اسلام آباد میں, جہاں پر وہ جانبر نہیں ہو پاتے اور اس دنیا کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے, آپ کو اور مجھے بتا دیتی ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور میں بھیڑ کے اندر بھی ایک انسان اکیلا نظر آتا ہے. وہ اکیلا محسوس کرتا ہے کہ شاید میں اکیلا ہوں. جی ہاں میرے ناظرین, جو آئی جی اسلام آباد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی یہ کہنا کہ وہ ذہنی اذیت کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو قبل اس وقت ہے. تحقیقات کی جا رہی ہیں, سیف سٹی جو کیمرے ہیں وہ چیک کیے گئے ہیں. جو بھی ہوا ہے گاڑی کے اندر ہوا ہے, گاڑی کے باہر سے کچھ بھی نہیں ہوا, گاڑی کے اندر سے ہی ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. لیکن میرے ناظرین, یہ باتیں اگر تحقیقات کرنے کے بعد سچ نہیں بھی ثابت ہوتی, کوئی اور واقعہ کوئی اور کہانی نکل آتی ہے, لیکن یہ باتیں تو جو کہ توں پھر بھی کھڑی ہوئی ہیں نا. دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا باپ کس قرب سے گزر رہا ہے اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے, اولاد کس قرب سے گزر رہی ہے باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کا یار بیلی دوست آپ کو نظر آتا تھا کہ یار یہ بڑا ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا رہتا تھا ہر وقت, اچانک سے اس نے کچھ دنوں سے اپنا رویہ چینج کر لیا ہے, یہ افسردہ نظر آتا ہے. آخر ایسا ہو کیا گیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اسی طرح کا قدم اٹھا لے جس طرح کا ایس پی عدیل اکبر نے اٹھا لیا ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے بینگ اے ہیومن, کہ آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی جان آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ ایک انسان سے اس کی پریشانی کا پوچھتے ہیں اور وہ بتاتا ہے, اس سے پریشانی کم ہوتی ہے, اس سے انسان کو جینے کی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں یار میں انسانوں کی بستی میں رہ رہا ہوں, انسانوں کی بھیڑ میں رہ رہا ہوں جہاں پر ایک دوسرے کا احساس کیا جاتا ہے. لیکن نہ, ہم تو آج کل بھائی جان ماڈرن دور میں جی رہے ہیں. موبائل سے ہم ہیں, ہم سے موبائل ہے, سوشل میڈیا سے ہم ہیں, سوشل میڈیا ہم سے ہے. میرے ناظرین, آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس سے پہلے آپ کا کوئی عزیز, آپ کا کوئی جاننے والا آپ کو اسی طرح چھوڑ کے چلا جائے اور پھر آپ کہیں یار میرا ابھی تو یہ میرے پاس سے اٹھ کے گیا تھا, شاید میں اسے پوچھ ہی لیتا, پھر آپ کے پاس باتوں کے سوا اور کچھ نہیں بچتا. میرے ناظرین, یہ خود کو ختم کر لینا آخری حل نہیں ہے, کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی اس کے بعد بھی ہوتی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. لہٰذا یہ کوئی آخری حل نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی بعض لوگوں کے پاس آج آ کے یہی حل بچتا ہے. میرے ناظرین, آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹ سیکشن آپ کا ویٹ کر رہا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.